الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی. کون سی کتاب؟ وہ جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں سیف ہے بالکل. یہ اس کی آیتیں ہیں جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ وہاں پہ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے. وہ قرآن مبین، اور جس کی تلاوت دنیا میں ہوتی ہے قرآن کی صورت میں، اس کا نام، اس کی کلام کا نام قرآن جو ہے نا، وہ قرآن کریم میں ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام یہ کسی انسانوں نے نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام بیان فرمایا کہ اس کا نام قرآن ہے. قرآن مبین کی یہ آیات ہیں، اس کتاب کی ہیں جو لوح محفوظ میں، اور قرآن مبین کی یہ جو دنیا میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے. بہت واضح باتیں ہیں، یہ سب آیات ہیں، بہت کلیئرلی تلاوت کی جاتی ہیں. تو آسمان میں بھی محفوظ ہے اور دنیا میں بھی اسی کی تلاوت ہو رہی ہے. بعض اوقات یا بہت دفعہ ایسے ہوگا، کیا ہوگا؟ یود الذین کفروا، بہت امپورٹنٹ آیت، چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. یعنی کب یہ ایسا ہوگا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ چاہیں گے کہ وہ مسلمان ہوتے؟ ابھی تو نہیں ہم دیکھتے کہ کوئی کافر چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو، ہم تو بہت بلاتے رہتے ہیں لیکن نہیں مسلمان ہوتے. لیکن ایک وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب بہت زیادہ یہ تمنا کریں گے، بہت ان کی خواہش ہوگی، بہت آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ وقت کون سا ہوگا؟ یہ وہ وقت ہوگا، اول تو بہت سارے اوقات ایسے آئیں گے. پہلا وقت تفسیر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جب کافر دیکھتے ہیں کہ مسلمان بڑے اچھے حالات میں، بڑے سکون کے ساتھ، ان کو دیکھو دنیا میں کتنا سکون ہے، دل کا چین ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. لیکن خیر آج کے وقت میں تو شاید ایسا نہیں ہے، مگر یہ حسرت ایک دفعہ نہیں ہونی، یہ بار بار ہوگی. جب انسان موت دیکھ لیتا ہے، غیب کا پردہ اٹھ جائے گا اور یہ فرشتے دیکھ لیں گے کہ فرشتے کون سے ہمیں لینے آئے ہیں، تو تب ان کو یہ ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین. اب ان کو احساس ہوگا. تو یہ موت کے وقت کی بات ہے. نمبر 2، یہ قیامت کے دن بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں. قیامت کے دن ظاہر ہے جب سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے یہ مسلمانوں کا جو سلوک ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو پھر بھی یہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. نمبر 3، اور کب کہیں گے؟ جب جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو یہ کہیں گے کاش کہ اب ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں، تو نہ ہم اللہ کی آیات کو جھٹلائیں، نہ ایمان سے ہم پھریں اور ہم مسلمان ہو جائیں. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش تم اس وقت ان کو دیکھو جب یہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، کہیں گے کاش ہم پھر واپس چلے جائیں، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو اب بس اب آپ نے تبلیغ نہیں کرنی، تبلیغ کا کام بند کر دو، یہ نہیں کہا گیا. کہا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. نہیں یہ مانتے نا، چھوڑو ان کو. یا کلوا یتمتعوا، کھائیں پیئیں فائدہ اٹھائیں اپنا اس دنیا کے اندر جتنے دن ہیں، ٹھیک ہے کرنے دو ان کو. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ سورت کب اتری ہے؟ مکی پیریڈ کے اینڈ کے ٹائم میں. کیا تو اب آپ دیکھیں کہ اسی مطابق سختی ہے، اسی مطابق کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو ان کو. اگر شروع کے وقت کی ہوتی پھر تھوڑی کہا جاتا ہے کہ چھوڑ دو ان کو رہنے دو اپنے اس کے اندر. یہ اس کے اندر غصہ ہے، اس کے اندر ایک جلال ہے کہ ٹھیک ہے یہ نہیں ماننا چاہتے، نہ مانے، چھوڑو ان کو. کل کو تو یہ آگے کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، آج نہیں مانتے نہ مانے. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اصل بات یہ ہے کہ ان کو ان کی امیدوں نے غافل بنائے ہوئے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے. اگر آج نہیں مانتے نہ مانے، تم مت پیچھے پڑو، رہنے دو ان کو، یہ کھائیں پیئیں جو ان کا نعرہ ہے eat drink and be merry tomorrow we may die، اس طرح سے کچھ ہے.
کھاؤ پیو اور عیش کرو. یہ انسان نے آج نعرہ لگایا ہوا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کھاؤ پئیں عیش کریں جو کرتے ہیں کریں, ان کو ان کی غفلتوں میں پڑے رہنے دو. ایکچولی ان کو ان کی جھوٹی امیدوں نے, جو لمبی لمبی امیدیں ہیں, انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. لیکن کسی بستی کو الا مگر وَلَهَا کتاب معلوم, مگر اس کا ایک مقرر ڈکلیئر ٹائم تھا. معلوم کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ کون سا اس کا ٹائم ہے, اور کتاب کیا ہے, لکھی ہوئی چیز. یعنی اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ کس بستی کا کب ٹائم ہے. ہم نے ایسے ہی نہیں ہلاک کر دیا. یعنی قوموں کا بھی ایک مقرر وقت ہوتا ہے, جیسے انسانوں کی انڈیویجولز کی ایک لائف ٹائم ہوتا ہے نا, اسی طرح نیشنز کا بھی لائف ٹائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قوم کو مہلت دیتا ہے, اس کو کتنی مہلت دینی ہے یہ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے, اتنی اس کو مہلت ملے گی. کوئی امت بھی اپنی ٹائم سے نہ اہیڈ ہوتی ہے نہ لیٹ ہوتی ہے. یعنی اپنی جو ان کی ڈیڈ لائن اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہے اس سے نہ پہلے چلی جاتی ہے دنیا سے اور نہ بعد میں, چاہے عذاب کے ساتھ چاہے ویسے ان کا ڈاؤن فال ہو. ہر ایک امت کا ایک ٹائم ہے, وہ اسی کے اوپر جائے گی. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں نزل علیہ ذکر, کیونکہ ان کے اوپر ہی ذکر اتارا گیا جس پر ذکر. یعنی ایک ڈائریکٹ نہیں, کتنی خطاب کرنے کا بھی ایک طریقہ دیکھیں کہ کتنا ایک ڈس ریسپیکٹفل ہے کہ اے وہ آدمی جس پہ ذکر اتارا گیا, انک لمجنون, تو مجنون ہے, دیوانہ ہے, یعنی بالکل سر پھرا ہو گیا, پاگل ہو گیا. کیوں وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے, اے وہ آدمی جس پہ یہ ذکر اترا یعنی قرآن اترا. اس سے یہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم کا ایک نام الذکر بھی ہے, ریمائنڈر. قرآن ایک ریمائنڈر ہے. پہلے اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں الذکر کی, کیسے ریمائنڈر, ریمائنڈ کس چیز کو کرایا جاتا ہے یا بتائیں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہو. مثلا میں آپ کو کہوں میں نے آپ کو ریمائنڈ کرانا تھا کہ آپ کو میرے گھر پہ ویکینڈ پہ آنا ہے. یہ ریمائنڈر کب ہوگا, جب میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوگا. یہ نہیں کہ میں آج آپ کو انوائٹ کر رہی ہوں تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں میں نے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے, وہ تو ریمائنڈر نہیں ہوگا نا. جو فرسٹ انویٹیشن ریمائنڈر نہیں ہوتی, پھر اس کے بعد جب آپ دوسرے کو اس چیز کی یاد دہانی کراتے ہیں جو پہلے سے اس کو پتا ہے, تو تب وہ ریمائنڈر ہوتا ہے.